دو ایک گزارشات کرنی ہے اگر آپ جاگ رہے ہو تو۔ ایک تو رمضان آیا ہے، تراویحاں پابندی سے پڑھنے کی کوشش فرمائیں، انشاءاللہ بولیے گا۔ اور دوسرا کم از کم ایک دن میں 2 پارے قرآن پاک کے پڑھنے ہیں۔ یہ نہیں دیکھنا، اس نفس کی چال کے پیچھے نہیں چلنا کہ ابھی صحیح نہیں پڑھنا آتا تو میں رمضان کے بعد پہلے صحیح کر لوں پھر شروع کروں گا۔ کم از کم 2 پارے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رمضان المبارک کے ہر دن میں 2 قرآن پاک ختم فرماتے تھے، ایک دن میں ایک رات میں، اور ایک نماز تراویح میں۔ گویا رمضان میں 61 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ خواتین سے میری گزارش ہے، میں نے جمعے میں اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ گھر والوں سے کہو کہ ڈشیں کم بنائیں اور قرآن پاک زیادہ پڑھیں۔ بچوں سے کہیں کھانے تھوڑے کھا لیں گے رمضان میں، لیکن قرآن پاک زیادہ پڑھیں، زیادہ توجہ دیں گے۔ عصر سے مغرب کا جو وقت ہے وہ رسول پاک پہ درود و سلام پڑھیں سارا وقت۔ کوشش کریں کہ جو حضرات فارغ ہیں وہ مسجد میں بیٹھیں اور عصر سے مغرب تک تسبیح لے لیں اور کھول کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ یہ بڑا خوبصورت درود شریف ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے۔ اور میرے حضرت صاحب قبلہ فرمایا کرتے ہیں عصر کے بعد نا پیاس بھی لگتی ہے، کڑواہٹ بھی آتی ہے رمضان میں، بندے کڑوے کڑوے ہوتے ہیں، درود بندے کو میٹھا بھی کر دیتا ہے ٹھنڈا بھی کر دیتا ہے۔ تو عصر کے بعد درود شریف پہ لگ جائیں، انشاءاللہ تعالی ٹھنڈک بھی ہوگی، مٹھاس بھی نصیب ہوگی عصر سے مغرب تک انشاءاللہ۔ اور دوسری میری گزارش یہ ہے، غریبوں کو، مجبوروں کو، تنگ دستوں کو، بیواؤں کو جس نے کوئی چیز دینی ہے وہ فوراً دے، تاکہ اپنے رمضان کے روزے وہ صحیح طریقے سے رکھیں، اور گھر جا کے دیں، ان کی عزت کا خیال کریں، دروازے پہ بلا کے لائن پہ لگا کے نہ دیں، یہ انسانیت کا پیار دیں۔ گھر جا کے رات کے اندھیرے میں خود دے کے، کسی کو کوئی جوڑا دینا ہے، کپڑا دینا ہے تو وقت پہ دیں تاکہ وہ سلا کے پہل اس وقت دے کر کے آتے ہیں۔ اور یہ میری گزارش ہوگی، منت ہوگی آپ دوستوں سے، ایک دفعہ اس گناہگار کی اس بات پہ عمل کر کے تو دیکھیں، اپنے بچوں کے کپڑے بعد میں خریدنا، غریب کے بچوں کے کپڑے ذرا پہلے خرید کے دیکھو، خرید کے دیکھو تو صحیح، دیکھو اللہ اپنے بچوں پہ کتنا فضل فرماتا ہے، اپنے بچوں پہ۔ اور اگر آپ یہ نسخہ جاننا چاہیں کہ ہمارے بچوں پہ اللہ رحم کرے تو غریبوں کے بچوں سے پیار شروع کر دیں، دوسروں کے بچوں سے محبت کریں۔ صبح و شام ٹی وی پر عورتیں بیٹھ گئی ہیں، مذہب سکھاتی ہیں، ان سے بھی ہماری اپیل ہے کہ مذہب بے پردگی کا نام تو نہیں ہے نا، چہروں پہ نقاب ڈالیں، اور آپ صرف عورتوں کو گھروں میں جا کے کوئی دین سکھانا چاہیں تو اجازت ہے، مردوں کو مرد دین سکھائیں گے، عورت کے چہرے کا پردہ ہے وہ پردے میں رہے گی۔ میں تو گزارش کرتا ہوں دوستوں سے کہ سحری اور افطاری میں ٹی وی بند رکھیں، یہ گویے سارا سال گانے گاتے ہیں، سارا سال ناچتے ہیں، رمضان آتا ہے تو یہ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کے دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں مذہب کے، لیکن ہم انہیں کہتے ہیں پکی سچی توبہ کرو، رمضان المبارک میں توبہ کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 29 شعبان تک دھما چوکڑی کرتے ہو، یکم رمضان آتا ہے تو ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہو دین سکھانے، اور عید والے دن پھر وہی تماشے شروع کر دیتے ہو۔ یہ کس طرح کا مذہب ہے؟ ہمارا دین خوبصورت مذہب ہے، روشن کردار والا مذہب ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں وہ دین لے کے آیا ہوں جس کے صرف دن ہی روشن نہیں، میرے دین کی راتیں بھی روشن ہیں، میرے دین کی راتیں بھی روشن ہیں، رات کو بھی روشنی پھیلتی ہے۔ اور ویسے بھی دین باج نہیں ہوا کہ گویے دین سکھائیں گے، ناچنے والے دین سکھائیں گے۔ یہ پکی سچی توبہ کریں، پھر آ کے بیٹھیں، پھر لوگوں کو دین سکھائیں۔ ہم ان سے دین سیکھنے کو تیار ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ بے پردہ عورتیں۔ اور میں بڑے ببانگے دہل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مجھے بھی کل آپ کسی عورت کے ساتھ ٹی وی پر بیٹھا ہوا دیکھیں تو آپ بے شک کہیں کہ ہم اس شخص کا بات سننا پسند نہیں کرتے، جو خود دین پر عمل نہیں کر رہا وہ کسی کو مذہب کیا سکھائے گا۔ پردہ ہے، اور بدنگاہی حرام ہے، شریعت میں حرام ہے عورت کا کھلا ہوا چہرہ دیکھنا۔ اور پھر جس طرح وہ سج سنور کے معاذ اللہ بیٹھتی ہیں وہ تو بہت بڑا جرم۔ ٹی وی کو بند رکھیں، سحری اور افطاری میں اگر سننی ہو تو رسول اللہ کی نعت سنیں، اور نعت بھی اس نعت خاں سے سنیں تو نعت پڑھنے والا ہو، ایکٹنگ کرنے والا نہ ہو، گانے کی طرزوں پہ نعت سنا کے لوگوں کو گمراہ کرنے والا نہ ہو، بلکہ رسول اللہ کی نعت پڑھے، نبی پاک کی نعت سنائے اور نعت پڑھے۔ اور میں انشاءاللہ بیان کروں گا، ہم نے مضمون رکھا ہے نعت اور اناب نعت۔ نعت کوئی کمزور بات نہیں، نعت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، نعت نہ ہو تو ہمارا تو سانس نہ چلے، نعت کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔
نہ دن چڑھتا ہے نہ شام ہوتی ہے، لیکن نعت ہم ان سے سنتے ہیں جو رسول اللہ کی نعت پڑھتا ہے۔ جو تماشا کرتا ہے وہ اس کا کیا مطلب؟ یہ چند نصیحتیں خاص ہیں۔